بیت المقدس دنیا کا واحد مقام ہے جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں بڑے مذاہب کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد تھا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بھی ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان قبلہ کی تبدیلی سے پہلے تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ ناظرین، میں ہوں شیراز ساگر اور گفتار اکیڈمی کی مسئلہ فلسطین سیریز کے دوسرے پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد اقصی کی کہانی۔ اسرائیل میں انتہا پسند یہودی بیت المقدس سے دین اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن کے سبھی نمونے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ وہ بہت سست روی سے مگر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہے۔ ارض فلسطین کے 90% رقبے پر قبضہ کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اگلے مرحلے میں ان کا خواب ٹیمپل ماؤنٹ پر تیسرا ہیکل تعمیر کرنا ہے، مگر مسجد اقصی کی موجودگی کے باعث وہ ابھی تک اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ واضح رہے، یہ معاملہ دنیا کے چند بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ اگر انتہا پسندوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہا تو عالمی جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ انتہا پسند یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے وہاں ہیکل سلیمانی تھا، مگر مسلمانوں کی سوچ مختلف ہے۔ ناظرین محترم، یروشلم شہر یہودا نامی سلسلہ ہائے کوہ میں سطح مرتفع پر واقع ہے۔ شہر میں جا بجا ٹیلے پھیلے ہیں، چاروں سمت وادیاں یا نشیبی علاقے دکھائی دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں سبھی اولین انسانی بستیاں چشموں، ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے آباد ہیں، اور یروشلم کی بنیاد بھی اسی طریقے سے رکھی گئی۔ 7-8 ہزار سال پہلے کچھ خانہ بدوشوں نے یروشلم میں ایک چشمہ دریافت کیا جو آج نبع الدرج کہلاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چشمے کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ یوں یروشلم کی انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ ناظرین محترم، روایات کے مطابق 2400 قبل مسیح کے لگ بھگ عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض فلسطین تشریف لائے۔ پھر آپ طویل عرصہ ارض فلسطین میں مقیم رہے۔ آپ نے چشمے کے نزدیک ایک ٹیلے پر عبادت گاہ بھی تعمیر فرمائی تاکہ وہاں عبادت کی جا سکے۔ ایک قول کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال کہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، تو اس سلسلے میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو یہ ہے کہ انہوں نے تعمیر کرایا تو دراصل وہ تعمیر نہیں تجدید تھی، کیونکہ مسجد اقصی پہلے سے موجود تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کرۂ ارض پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر عرض کیا دوسری مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اب ناظرین محترم، اس حدیث سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی، مگر یہ بات نہیں بتائی گئی کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کو پہلی بار کس نے تعمیر کیا۔ کچھ روایات کے مطابق کرۂ ارض پر خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، مگر یہ بات صحیح روایات یا قرآن مجید سے ثابت نہیں، جبکہ حضرت ابراہیم کی طرف سے مسجد الحرام کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کچھ روایات میں تو خانہ کعبہ کو تاریخ میں 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، مگر علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، پھر اس پہلی تعمیر کے تقریباً 2735 سال بعد زمانہ جاہلیت میں قریش نے مسجد حرام کو تعمیر کیا، اور پھر قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تعمیر کروایا۔ ان کے علاوہ جتنی بار بھی مسجد الحرام کی تعمیر کا ذکر ہے وہ دراصل نئی تعمیر نہیں بلکہ مسجد کو وسیع کیا گیا ہے یا اس کی عمارت کی مرمت کی گئی ہے۔ بہرحال اگر مسجد الاقصی کی پہلی تعمیر مسجد الحرام کے 40 سال بعد ہوئی ہے تو یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل تعمیر کرنے سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ اب چاہے تاریخ کی کتابوں میں ایسی عبادت گاہ کا ذکر ملے یا نہ ملے، مگر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں جس دور کی مسجد کا ذکر ہے یعنی مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یاد رہے کہ اقصی کا ایک معنی دور دراز کا ہے اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، اور مسجد الاقصی کا کل رقبہ 40,104 مربع میٹر ہے۔ تو ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں اسرا و معراج شریف کا ذکر ہے، جب حکم ربی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ اسرا کہلاتا ہے، اور بیت المقدس ہی میں وہ مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آئے۔ آیت مبارکہ سے آیا ہے کہ ان اسفار کے ذریعے رب کریم اپنے پیارے رسول کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ معراج سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یقیناً دور کی مسجد کے مقام سے مطلع فرمایا ہوگا
جو تاریخ اسلام میں مسجد الاقصی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب اسرا و معراج پیش آیا تو بیت المقدس میں مسجد الاقصی موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے رسول کریم پر القاء فرمایا کہ اس جگہ ایک مسجد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر فاروق نے اس مقام پر ایک عارضی مسجد تعمیر فرما دی۔ اموی خلفاء کے دور میں اس مقام پر باقاعدہ مسجد الاقصی کی تعمیر کی گئی۔ اموی خلفاء ہی نے قلعے کے وسط میں ایک گنبد بھی تعمیر کروایا جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ گنبد کے درمیان میں ایک چٹان صخرہ مشرفہ واقع ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چٹان پر قدم رکھ کر آسمان کی جانب سفر کیا تھا۔ عام طور پر اسی گنبد کو مسجد الاقصی سمجھا جاتا ہے اور اسی گنبد کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، جبکہ یہ سنہرا گنبد قبۃ الصخرہ ہے اور مسجد اقصی کے گنبد کا رنگ قدر سرمئی ہے۔ مسجد الاقصی دین اسلام میں ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے حرم شریف یعنی مسجد الاقصی کی سمت رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی کہ خانہ کعبہ اور مسجد الاقصی یک وقت سامنے آ جاتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی کی جانب رخ کر کے عبادت الہی فرماتے رہے۔ آخر سورہ بقرہ کی آیات 142 تا 144 نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرمایا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب اسرا و معراج ظہور پذیر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں مسجد الاقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تو اس مسجد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے اس مقام کو کوڑا خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ مقدس مقام بنی اسرائیل کے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا۔ یہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے اس مقام کو پستی کی انتہا سے نکالا اور اسے پھر دنیا بھر میں اعلیٰ عزت و احترام کا مسکن بنا دیا۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی میراث کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ ان انبیاء نے فلسطین میں توحید کے پرچم تلے ایک زمانے تک حکومت کی اور ان کی وراثت شرعی و قانونی طور پر مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان ہی ان انبیاء کے بعد توحید کا پرچم بلند کرنے والے اور ان انبیاء کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ یہودی تو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں، انہوں نے تو خود اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔